کیا تھوڑی سی سپیس مل رہی ہے پی ٹی آئی کو؟ ہم نے دیکھا پی ٹی وی نے بھی دکھائی ان کی سپیچ آج. دیکھیے فریہ، بہت پری میچور ہے یہ کہنا کہ ان کو اسپیس مل گئی ہے. ریزرو سیٹس کے بارے میں جو چیزیں آ رہی ہیں اب تک سامنے جو معطل ہوئی ہیں، اس سے ضرور پی ٹی آئی کو مطمئن کرنے کا اقدام تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن جس طرح ابھی فیصل بھی کہہ رہے تھے، میرا نہیں خیال کہ دیکھیں ڈیڈ لاک وہاں ہوتا ہے جہاں بات چیت شروع ہو چکی ہو اور بیچ میں رک جائے بات چیت. نہ تو میرا خیال ہے کوئی ڈیڈ لاک ہے اور نہ ہی کوئی بریک تھرو ہے، کیونکہ بات چیت ہو ہی نہیں رہی. صرف ایک طرف سے بیان آتا ہے، اور میرا خیال ہے جو 9 مئی کے دن اور پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اور پھر اس کا جواب تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ نہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں انٹل انلیس پی ٹی آئی کی طرف سے 9 مئی پر معافی مانگی جائے. اب پی ٹی آئی نے اس سے انکار کر دیا ہے. اب آج جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کی، اس میں انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ آرمی چیف کے نام ایک خط لکھ رہے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا خط کے کانٹینٹ کیا ہوں گے اور کس طریقے سے خط جو ہے وہ جائے گا، اور کیا اس خط کا کوئی جواب بھی آئے گا یا نہیں آئے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس خط کی ٹون کیسی ہوتی ہے، ریکنسیلیٹری ہوتی ہے یا ہوتی ہے. غالباً میں کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس چیز کا امکان ہو سکتا ہے کہ اس خط کا ڈرافٹ ڈاکٹر الوی جو ہے وہ تیار کریں اور پھر وہ پی ٹی آئی کے بانی کو دکھایا جائے، اور اس کے بعد جو بھی ہو. عین ممکن ہو سکتا ہے یہ بات غلط بھی ہو، لیکن میری اتفاقیہ ایک ملاقات ابھی جب وہ لاہور سے آ رہے تھے اور میں اسلام آباد سے آ رہا تھا تو کراچی ایئرپورٹ پر ان سے ہو گئی تھی ملاقات. تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ کیسی رہی آپ کی ملاقات، تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ظاہر ہے وہ ایک الگ کمرے میں ملاقات ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کا سیل نہیں ہے، وہ ایک کمرہ شاید ملاقات کے لیے ہی بنایا گیا ہے. وہاں ملاقات ہوئی اور اس میں بقول عارف الوی صاحب کے کہ یہ کیونکہ ان کی صدر سے جب ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، اس کے بعد سے ان کی یعنی ایوان صدر سے نکلنے کے بعد ان کی یہ پہلی ملاقات تھی. بقول عارف الوی کے جو پہلا انٹروڈکشن خان صاحب نے ان سے کیا وہ یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب ملے قیدی نمبر 804 سے. رائٹ، جو آج ٹویٹ بھی کر دی انہوں نے. He said that کہ مجھے انہوں نے اشارہ کیا اپنے سینے پر اور کہا میں ہوں قیدی نمبر 804. سو یہ آپ کی جو بات بتائی ہے یہی انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے. اور یہ بھی جو ہے جو آخری غالباً اسٹیبلشمنٹ اور عارف الوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی وہ ایوان صدر میں ہوئی تھی. جی اور جی اس میں بہت سی چیزیں تھیں، اس میں کوئی 3 پوائنٹس تھے جن پر بات ہوئی تھی. لیکن وہ فارمر چیف کی ساتھ ہوئی تھی، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. سو ادھر سے کیا ہو رہا ہے، مے بی یو کین ٹیل اس کی جواب پھر کیا آئے گا. دیکھیں ایک تو اس خط کا کوئی جواب نہیں آئے گا جو بانی پی ٹی آئی بھیجیں گے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مظہر صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے بڑی عزت ہے ان کی. عارف الوی صاحب کا ایکسپوزڈ ہیں وہ عمران خان صاحب کے آگے، کیونکہ جب وہ صدر تھے اور صدر پاکستان کی حیثیت سے وہ کچھ کر سکتے تھے جن کا ان کو بانی پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا تھا. تو منصب اتر کے آپ پھر واپس خان صاحب کے پاس ان کی گڈ بکس میں چلے جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں. خان صاحب ان کو سمجھتے ہیں، ملنے گئے ہیں، بالکل ایک صدر ہیں. سو منصب کی وجہ سے کر گئے ہیں، بٹ ان سے کوئی خط وط سے ڈیٹیلنگ ہوگی ایسی کچھ نہیں ہوگی. خط کوئی بہت ہارڈ ہٹنگ ہارش نہیں آئے گا، لیکن خط کا جواب نہیں آئے گا، یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کی ڈرافٹنگ عارف الوی از ناٹ دا مین اینی مور، بیکاز ایز صدر پاکستان جو وہ کر سکتے تھے اپنے منصب پہ بیٹھ کر عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر، کیونکہ ان کو اللہ کے بعد وسیلہ تو عمران خان صاحب ہی تھے نا، ہمیں بھی وزیر بنانے والے عمران خان صاحب تھے. اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے وسیلہ ان کو ہمارا اسباب بنایا تھا. تو
کرسی پہ بیٹھ کے جو کر سکتے تھے عمران خان صاحب کے لیے وہ انہوں نے نہیں کیا. کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے الیکشن سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ان کو کہی تھی, ٹھیک ہے جو بھی تھا, لیکن انہوں نے ان کی ہدایت نہیں سنی. اگر آپ جس منصب تو پی ٹی آئی کا تھا نا, عمران خان کا دیا ہوا منصب تھا نا وہ, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو اپنے چیئرمین کی بات تو کرنی ہے, ٹھیک ہے, obviously آپ اسپیشلی وین یو سٹنگ آن اے سیٹ. ایک دوسرا دیکھیں, یہ جو مدر صاحب بات کریں نا کہ ڈیڈ لاک تب ہوتا ہے جب بات چیت ہوتی ہے, تو بات چیت تو ہے نہیں نا, اس کا کوئی امکان دور دور تک نظر آ رہا ہے ایز آف ناؤ. کل کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, بٹ خط ایک بات چیت کی آغاز, خط ایک ہی طرف سے جائے گا. وہ خط پھر میڈیا کو دکھا دیا جائے گا, اس کی زینت ہوگی, میڈیا اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, میڈیا کی طرف جواب کوئی نہیں آئے, کوئی جواب نہیں آنا. وہ خط اگر موصول ہوا بھی تو وہ بن کے اندر چلا جائے گا, ٹھیک ہے جی. سو دس از ویری کلیئر ٹو واٹ آئی کین اینالائز, ٹھیک ہے جی, اینڈ ٹو واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ہر چیز کی ٹائمنگ, ہم سیاستدان, اب آپ کو بتاؤں کہ مظہر صاحب کا بھی ادارہ ہے اور ڈان بھی ہے, ایک اور لیکس آ رہی ہیں کل کے دن, اس میں پولیٹیشینس کی بھی پراپرٹیز آ رہی ہیں, بھائی بھی ہوں گے اس میں آپ کے, یہ تو آپ نے خبر دے دی ہے. تو اس میں بہت سارے نام آئیں گے, کچھ ایک آدھ جگہ پہ ہٹ کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی, لیکن جس باقی کسی ادارے کو جس میں قانون کے ادارے سے منسلک چیزیں, مظہر صاحب اور ڈان کے ادارے سے منسلک ہو کے انٹرنیشنل فورم, بٹ ٹائمنگز آر ویری امپورٹنٹ, اور ایک اور کوشش ڈان لیگس کی آ رہی ہے. سو ویل سی واٹ دا امپیکٹ از. آئی ایم تو پریپیئرڈ بیکاز آئی ہیو لرنڈ. آپ کی کیا آ رہی ہے؟ میری جو انہوں نے ڈگ آؤٹ بھی کی ہے وہ وہی کی ہے جو میں نے بتائی ہوئی ہے. سو آف شور والی آف شور تو پرانی ہو گئی نا سر. تو آپ کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, وہ تو جب آئے گا کل پتہ چل جانا, کل پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. تو میں اپنا تو بتا سکتا ہوں, میں باقیوں کو تو نہیں بتا سکتا. مجھے تو باقی پولیٹیشینس کے نام بھی پتہ ہیں, ٹھیک ہے, جن کے آ رہے ہیں ان کے لیے ٹربل ہوگی, ان کے لیے ہوگی. ڈیول نیشنلٹی کا تو نہیں ہے. ڈیول نیشنلٹی آئی ڈونٹ تھنک سو. اٹس مور اباؤٹ پراپرٹیز اوورسیز اینڈ دبئی ایز ویل. اوکے, مڈل ایسٹ اونلی. ہاں, تو وہ ایک ٹائمڈ سچویشن ہے. اس ٹائم کے اندر ایک اور مسئلہ آ رہا ہے, انجوائے کریں گے. ہیڈ لائنز لگائیں گے فیصل واڈا کی پراپرٹی پکڑی گئی ہے. پکڑی نہیں گئی اس بار ان کو بڑی تکلیف ہوگی, ہم نے سیکھ لیا مار کھا کے. سو کیا سیکھا ہے؟ سیکھا یہی ہے کہ جو وہ دکھائیں گے وہ ہم بتا چکے ہیں, اور وہ ہمارے بتائے ہوئے سے دکھا رہے ہیں. تو نام اور کس کے ہیں اس میں اور بھی ہیں, لیکن کچھ جگہوں کو مائنس بھی کیا, یا شاید دنیا میں ان لوگوں کی نہیں ہے, تو وہ ہم ہائی لائٹ کریں گے پھر جب کل آ جائے. جو مائنس میں آئین اور قانون کے بہت سارے ٹھیکیدار ہیں اس میں, ان کو وہ بالکل کلین چٹ سے نکلے ہوئے ہیں, ان کے کسی کے نام نہیں ہے, صرف سیاستدان ہٹ ہوئے ہیں یا ایک ادارے کے لوگوں کو منسلک کیا گیا ہے, ان کے بھی نام ہے. ہاں ہے, اکا دکا ہوں گے, لیکن وہ ایک کوشش ہے. دیکھتے کتنی کامیاب ہوتی ہے. مجھے تو پتہ ہے کہ اس نے منہ کے بل گرنا ہے, بٹ ٹھیک ہے, مطلب آئی شوڈ ناٹ بی justifying other politicians. I will only justify myself. بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں آپ, میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی, کل کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اٹھائیں گے نا. اوکے, اس کے پیرامیٹر کو زیادہ لے کے جائیں گے. اچھا کام کر رہے ہیں, میں تو آئی ایم ہیپی واٹ دے آر ڈوئنگ. سو مظہر صاحب یو کامنٹ آن دیٹ, اس سے پہلے کہ میں بریک میں جاؤں, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے فیصل واڈا صاحب نے. اس کو ہم فیصل لیگ کہیں یا کون سی لیگ؟ اس کو پریڈکشنز تو چل رہی تھی بڑے ایسے سے فیصل پریڈکشنز. اب فیصل واڈا, میرا خیال ہے یہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ غالباً دبئی لیگ ہوگی. ہاں, میں نے کہا سر, آپ کو تو پتہ ہے مذہب ہمارے گرو ہیں, آپ کو تو پتہ ہے سارا کچھ. میں نے بھی سسپینس کے لیے روک دیا ہے کیونکہ مزہ نہیں آئے گا نا کل سے پہلے اگر سب کچھ بتا دیا تو. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اس میں صرف میرا جہاں تک میری اطلاع ہے کہ صرف پولیٹیکل لوگ ہی نہیں ہوں گے جی, اس میں بہت سے کاروباری لوگ بھی ہیں. ابھی ایک کا نام ہے, لیکن جن کا نہیں ہونا چاہیے تھا ان کا نہیں. مدر صاحب وہ آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے ان کا ڈالیں. لیکن بہرحال ابھی جب وہ چیز سامنے آئے گی تو اس میں دیکھیں گے. دیکھیں ڈان لیگ ایک بہت مختلف معاملہ تھا, اور ڈان لیگ میں بہرحال ڈان کے ایڈیٹر نے تو یہ پوزیشن لی تھی کہ آئی ایم رسپانسبل, اگر کسی کو کورٹ لے جانا ہے تو لے جائیں کورٹ اس میں. لیکن اس کے بعد وہ معاملہ آگے بڑھا نہیں. اب اس وقت صورتحال مجھے یہ لگ رہا ہے, اس وقت جو بھی صورتحال ہے فریا, بہت سب کی اس وقت جو نظریں ہیں وہ جوڈیشری کے اوپر ہیں کہ جوڈیشری کس طرح ایوالو ہوتی ہے.
جو کچھ جو 6 ججز کا معاملہ ہے اور اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، ایک ایسی سچویشن میں آ کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو بھی ہمارے مقدمات ہیں وہ دا ایئرز ہم نے دیکھا ہے کہ الٹیمیٹلی بات اگر گیٹ نمبر 4 سے شروع ہوتی ہے تو کورٹ نمبر 1 تک آ جاتی ہے۔ اب اس وقت بھی معاملہ ادھر ہی ہے، اور کورٹ نمبر 1 صرف سپریم کورٹ کا کورٹ نمبر 1 ہی نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی کورٹ نمبر 1 ہے۔ تو یہ جو اس وقت جوڈیشری والی صورتحال ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس پر بھی نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جوڈیشری میں کیا ہونے جا رہا ہے۔